بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متعلقات بالعرش الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں عرش کے ساتھ متعلق ہیں، امانت، رشتہ داری اور نعمت۔ امانت سب سے پہلی چیز رشتہ داری ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے نہ کاٹا جائے۔ دوسری چیز امانت ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے اندر خیانت نہ کی جائے۔ تیسری چیز نعمت ہے، جو یہ عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میری ناشکری نہ کی جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ تین چیزیں اللہ کے عرش کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں اور چمٹی ہوئی ہیں، یعنی ان کا عرش کیا ہے؟ عرش اس پوری کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو، سب سے بڑی اور سب سے جو محترم مخلوق ہے وہ عرش اعظم ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی جو ہے وہ عرش پر قائم ہے، تو اس لیے عرش کو ایک بنیادی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش کو سب سے زیادہ قرب کا اور خاص تعلق حاصل ہے، تو جو چیز عرش کے ساتھ لگ جائے وہ بھی عرش کے واسطے سے اللہ کے ساتھ بالکل قریب کا تعلق پکڑ لیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے قیامت والے دن فرمایا کہ چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ خصوصی پروٹوکول ہوگا، خصوصی اعزاز اور تکریم ہوگی ان لوگوں کی۔ تو تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عرش کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے اور قریب بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ اور جب اتنا قریب کا تعلق ہے تو پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور درخواست ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہو اور اللہ کی خاص رحمتوں کو لینا ہو تو ان تین چیزوں کے ساتھ آدمی کو اپنا تعلق درست رکھنا چاہیے، ان تین چیزوں کے تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو گیا، ان تین چیزوں میں کوتاہی ہو گئی، تو پھر یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ پہلی چیز جو فرمائی وہ ہے رشتہ داری، خونی رشتہ داری، جیسے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، اور پھر اس کے بعد پھوپھی، چچا، تایا، خالہ، ماموں، یہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کے ساتھ قرابت داری کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے۔ اس کو بہت ساری احادیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک خاص حدیث میں فرمایا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ جو مجھے جوڑے گا آپ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دینا، اور جو مجھے توڑے گا آپ بھی اپنی رحمت سے اس کا رشتہ توڑ دینا۔
اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ امانت ہے. کسی بھی شعبے سے متعلق جو ذمہ داری ہے وہ ایک امانت ہے، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو تو بھی ایک امانت ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو تو بھی ایک امانت ہے. جو کسی کے پاس کوئی ودیعت رکھواتا ہے، کوئی ڈپازٹ رکھواتا ہے، وہ بھی امانت ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے سپرد کیا گیا کام اور ہم سے لیا گیا وقت، یہ بھی امانت ہوتا ہے. اور ہمارے اوپر کسی کا اعتماد، یہ بھی اس کی امانت ہوتا ہے. تو اس کو نبھانا. فرمایا کہ یہ بھی عرض کرتی یا اللہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، جو لہذا میرے اندر کوئی خیانت نہ کی جائے. یعنی گویا کہ یہ حقیقتیں ہیں، امانت، رشتہ داری اور نعمت بذات خود ایک حقیقت ہے جس کو ہمارے طرز عمل سے خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں سفارش کرتی ہے. اور اگر ہمارا طرز عمل اس کے خلاف چلا جاتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں سے پھر وہ اچھے فیصلے لے کر نہیں آتی. تیسری چیز وہ نعمت ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہیں، ان میں سے ہر نعمت کا شکر کرے انسان، نا شکری نہ کرے. نا شکری کرنے سے وہ نعمت ناراض ہوتی ہے. اللہ تو ناراض ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ نعمت انسان سے روٹھ جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے حضور یہ درخواست کرتی کہ یا اللہ یہ بندہ نا شکرا ہے، نا قدرہ ہے، یہ تو بے قدرہ آدمی ہے، اس سے مجھے واپس بھیج دیا جائے، مجھے اس سے یہاں سے اٹھا لیا جائے، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی. دیکھیں آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو مہمان کی اگر ہم قدر کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں. لیکن اگر آدمی اس کی قدر نہ کرے، اس کے ساتھ نا قدری کا رویہ اپنائے، تو وہ زیادہ دیر ٹھہرے گا نہیں. وہ کوشش کرے گا کہ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤں. بس وہ کسی موقع کی، مناسب موقع کے انتظار میں رہے گا اور پھر وہاں سے چلتا بنے گا. اسی طریقے سے یہ نعمت جو ہمارے پاس اللہ بھیجتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہیں. تو اگر ہم ان کی قدردانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم تو کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر وقت. چاہے ہمارے پاس ظاہر کے اعتبار سے کوئی زیادہ مال و اسباب نہ ہو، لیکن صحت ہزار نعمت، تندرستی ایک انسان کو مل جائے یہ بھی ہزار نعمت ہے. ایمان مل گیا، عقل مل گئی، شعور مل گیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے. اور اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے، نعمت بھی خوش ہو کر اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.